السلام علیکم. کیا حال ہیں آپ سب کے؟ الحمدللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. سورۃ یاسین آیت نمبر 25 پر ہم آلموسٹ اپنی بات مکمل کر چکے تھے، جہاں پر ہم سورت کے دوسرے حصے میں تاریخ کی ایک کہانی دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جس قریہ کے اندر 3 رسولوں کو بھیجا، وہاں اپنی سپورٹ میں، اپنے دین کی سپورٹ میں ایک تیسرے مومن کو بھیجا جو اپنی قوم میں تبلیغ کر رہا ہے. اس نے کہا آیت نمبر 25 میں، انی آمنت بربکم فاسمعونی، یقیناً میں اپنے رب پر، میں ایمان لایا تم سب کے رب پر، تو تم لوگ میری بات کو غور سے سنو. فاسمعونی میں صرف ایک اینگل جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی وہ یہ کہ رسولوں کی موجودگی میں اس شخص کا یہ کہنا کہ تم سب لوگ میری بات غور سے سنو، اس میں اسکالرز آج کل جو بہت سمجھانے کے پوائنٹ آف ویو سے بات مینشن کرتے ہیں وہ یہ کہ آپ کسی استاد کے پاس جا کے اللہ کی بات سیکھتے ہیں تو الحمدللہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہر انسان کلاسز کے لیے یا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نہیں نکل پاتا، یا اس کے حالات اجازت نہیں دیتے. تو جس چیز کے لیے یہاں پر جس چیز کو مینشن کیا گیا ہے کہ رسولوں کی موجودگی کے باوجود ایک عام انسان کا، ایک ایمان لانے والے کا یہ کہنا کہ میری بات غور سے سنو، تو ہر انسان کا ایک سرکل آف انفلوئنس ایسا ہوتا ہے جس میں صرف اسی کا امپیکٹ ہو سکتا ہے. جیسے آج یہاں بیٹھ کے جو ہم بات کر رہے ہیں وہ آپ اپنے اپنے خاندانوں کو اور اپنے اپنے خاندان کی خواتین کو اگر ذہن میں لے کر آئیں تو ان سب کے کان پہ تو وہ بات نہیں پڑ رہی. وہ لوگ تو یہاں نہیں بیٹھی ہوئی، میں ان تک نہیں پہنچ سکتی. اگر کوئی پہنچ سکتا ہے، آپ اپنے خاندان کو ذہن میں رکھ کے سوچیں، جو ان تک اس بات کو کنوے کر سکتا ہے، فلٹر کر سکتا ہے، آگے پہنچا سکتا ہے، تو وہ آپ کی اپنی ہستی ہے، آپ خود ہیں. تو یاد رکھیے رسولوں کا اپنا مقام ہوتا ہے، استاد کا اپنا مقام ہوتا ہے، مبلغ کا اپنا مقام ہوتا ہے، اور ہر مومن کا اپنا مقام ہوتا ہے. آپ اپنے اپنے خاندان میں اللہ کی دعوت کو عام کرنے والی جو ہیں وہ ریپرزنٹیٹیو ہیں. آگے آیت نمبر 26 میں فرمایا، قیل ادخل الجنہ، کہا گیا اس شخص سے داخل ہو جاؤ جنت میں. قالا، اس نے کہا، یعنی اس رجل نے کہا، یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کو علم ہوتا، کاش میری قوم جانتی. اب آیت نمبر 25 اور 26 کے درمیان میں بہت سے ڈاٹس ہیں، بہت سے فل ان دی بلینکس ہیں، اس لیے کہ آپ کو اب محسوس ہو رہا ہے کہ ابھی تو وہ شخص جو رجل تھا وہ اپنی قریہ میں کھڑے ہو کر دعوت دے رہا تھا، قوم کو سمجھا رہا تھا، ان کو کاؤنسل کر رہا تھا. اب سین فاسٹ فارورڈ ہو گیا اور اس کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ. یعنی کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ ان شارٹ کہ قوم نے، قریہ والوں نے اس کو قتل کر دیا، اس کا مرڈر کر دیا. وہ شخص جو کہ اپنی قوم کی محبت میں، ہمدردی میں دور سے بھاگتا ہوا آیا تھا اور رسولوں والی بات کو ہی اس قوم کو کنوے کر رہا تھا اور بہت ہی لونگ سپیچ دے رہا تھا. جو پیچھے آیات آ رہی ہیں جس میں اس نے اپنی قوم کو انوائٹ کیا، بہت ہی لونگ، ہمدردی والی، بہت کائنڈ ورڈز والی سپیچ تھی. لیکن قوم کے اندر کیونکہ غصہ تھا، ہم جانتے ہیں اس سے پہلے آیات آئی تھی کہ وہ رسولوں کو کہہ رہے تھے کہ ہم تم کو اپنے معاشرے کی برائی، بدشگونی، بیڈ اومن سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہیں آؤ گے ہم تم لوگوں کو پتھر مار کے بھگا دیں گے، پھر بھی باز نہیں آؤ گے تو پھر ہم تم کو بہت سخت ٹارچر کریں گے. اور ہم یہ بات کر چکے کہ کیونکہ تینوں رسول تھے تو چاہے قوم کتنی بھی بڑی مشرک، ظالم اور پاور اور اقتدار والی کیوں نہ ہو، اللہ اپنے رسولوں کی حفاظت فرماتا ہے. تو اس قوم کو، اس قریہ والوں کو غصہ تھا، رسولوں کے اوپر اپنا غصہ نہیں نکال سکے اس لیے کہ رسول اللہ کی پروٹیکشن میں تھے، لیکن اس شخص کے اوپر ان کا غصہ چل گیا
اور انہوں نے اس شخص کو قتل کر دیا. یہاں پر آیت نمبر 25 کے بعد جو ٹرانزیشن آپ کو 26 میں نظر آ رہا ہے کہ وہ شخص کو کہا گیا جنت میں پہنچ جاؤ، درمیان میں جو سین کریٹ ہو رہا ہے وہ یہ کہ اس بستی والوں نے اس شخص کو، رجل کو، اس کی دعوت کے جواب کے اندر قتل کر دیا. اب یہاں پر کیونکہ آڈینس میں جہاں قریش کہانی سن رہے ہیں، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہانی سن رہے ہیں، وہاں پر صحابہ کرام بھی کہانی سن رہے تھے. سو اس شخص کا قتل ہو جانا اسکالرز کے نزدیک اس میں صحابہ کے لیے بھی ایک انڈیکیٹر تھا کہ یقیناً دعوت کا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کرنا ہے، دعوت کا کام آپ کے ہر امتی کو کرنا ہے، ہر صحابی کو یہ کام کرنا ہے. لیکن یہ کام جہاں پر آپ کو چلتے پھرتے کرنا ہے وہاں یہ بات بھی آپ کو یہ کہانی بتا رہی کہ یہ کام رسکی ہوتا ہے. اس کام میں آپ کو جو ہے وہ تھریٹس بھی ملتی ہیں، اس کام میں جان بھی چلی جاتی ہے جیسے اس رجل کی چلی گئی. اور صحابہ کے اندر ہم جانتے ہیں کہ یہ ایشو ہم نے دیکھا مکی دور میں کہ صحابہ کو شہید کیا گیا. اسلام کے پہلے شہید جو تھے حضرت یاسر اور ان کی بیوی پہلی شہید خاتون حضرت سمیہ، حضرت یاسر کو ایسے ہی قتل کیا گیا تھا کہ ان کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کو 4 اونٹوں سے باندھ دیا گیا تھا اور چاروں اونٹوں کو مختلف ڈائریکشنز میں بھگا دیا گیا تھا. اسی طرح سے حضرت سمیہ جو ان کی بیوی تھیں، ان کی زوجہ تھیں، ابو جہل نے ان کو شہید کیا تھا. اسلام کی پہلی شہید خاتون تھی اور ان کی شرمگاہ میں نیزہ مار کے ان کو شہید کیا گیا تھا. تو یہ سختیاں صحابہ نے برداشت کی ہیں. ہم جانتے ہیں صحابہ کو ماضی کے قصوں میں یہاں تک بتایا گیا کہ تم سے پہلے وہ لوگ گزرے ہیں جن کے اوپر ایسی سختیاں آئیں کہ جن کو لوہے کی کنگھیوں سے جن کے جسم کی سکن کو سکریچ کیا گیا، جن کو زمین میں دبا کر ان کی صرف گردن کو باہر رکھا گیا اور پھر اوپر سے ایکس آرا چلا دیا گیا کہ ان کے سر کے اور جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے. یہ سب کہانیاں صحابہ کو سنانے کا مقصد یہی تھا، بی فرم آن صراط مستقیم، اٹس اے ہارڈ پاتھ. جتنا اس کے اندر نیکیاں کمانا آسان ہے اتنا ہی یہ بہت رسکی راستہ بھی ہوتا ہے. جب آپ تبلیغ کرتے ہیں تو آپ کی جان خطرے میں ہوتی ہے. آپ کی اور میرے لیے بھی سبق ہے. میرا نہیں خیال انشاءاللہ ہمیں کوئی جو ہے وہ اس بات کے اوپر مار دے گا کہ ہم اللہ کا کلام آگے پہنچا رہے ہیں. باقی یہ کہ موت اللہ کی طرف سے ہے، جہاں اور جیسے نصیب میں ہوتی ہے ویسے آتی ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ آزمائش کس شکل میں آتی ہے کہ جب ہم اپنے خاندانوں میں، اپنی فرینڈز میں، اپنی اولادوں میں، اپنے گھر والوں میں دین کی بات کو کرتے ہیں تو ہمیں جو سب سے زیادہ رسکی معاملہ محسوس ہوتا ہے وہ یہ کہ ہماری عزت داؤ پر لگ جاتی ہے. اور عزت داؤ پر کیسے لگتی ہے؟ خاص طور پہ گھر والے جو ہوتے ہیں، جو آپ کے قریبی لوگ ہوتے ہیں، اس میں آپ کے سسرالی رشتہ داروں میں آپ کے بڑے ساس سسر یا وہ تمام رشتے جو عمر میں بڑے ہیں، اور آپ کے میکے کی سائڈ پر آپ کے ماں باپ اور بہن بھائی جو عمر میں آپ سے بڑے ہوتے ہیں. وہ آپ کی جہاں کوئی غلطی دیکھتے ہیں اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ دین کی تعلیم حاصل کرنے والی اور دین کی مبلغہ بن کر خاندان میں کھڑی ہوتی ہیں، وہ آپ کی ہر غلطی کے اوپر آپ کو آپ کی قرآن کی کلاس کا اور آپ کے علم کا تانا دیتے ہیں کہ تمہارے علم نے تم کو یہ سکھایا، تمہارا کورس تم کو یہ سکھاتا ہے. اور پھر لپیٹ میں ٹیچر بھی آ جاتی ہے، تمہارے مدرسے نے اور تمہارے ٹیچر نے تم کو یہ سکھایا ہے. یہ کیا ہے؟ عزت کی کمی. اور یہ عزت کی کمی وہی رسک فیکٹر ہے جو کہ مومنین کو اس کہانی کے ذریعے بتایا جا رہا ہے. آپ کو اور مجھے کوئی پتھر نہیں مارے گا، آپ کو اور مجھے کوئی اس بات کے اوپر رجم نہیں کرے گا کہ ہم اللہ کی بات پہنچا رہے ہیں، توحید کا پیغام دے رہے ہیں. آپ کو اور مجھے جس آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ آزمائش ہوتی ہے انسانوں کا آپ کو اور مجھے اپنی نظروں سے گرا دینا. یہ ہے رسک فیکٹر. اسی لیے صحابہ کو بھی تیار کیا گیا مینٹلی، اور آپ کو اور مجھے بھی تیار کیا جا رہا ہے کہ یہ راستہ ایسا ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آزمائشیں رکھی ہیں. وہ شعر ہے نا، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، انہی پتھروں پر چل کے آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے. تو آزمائش تو آتی ہے، اللہ آزماتا ہے، اور اللہ آزماتا اس لیے ہے تاکہ اللہ تعالیٰ منافقین کو مومنین میں سے علیحدہ کر دے. جو کمزور ایمان کے ہوتے ہیں، جو منافق ہوتے ہیں، جن کے دعوے بہت بڑے ہوتے ہیں لیکن عمل میں وہ آگے بھاگنے کو تیار نہیں ہوتے، آزمائش میں سب سے پہلے منافق ساتھ چھوڑ کر بھاگتا ہے. تو آزمائش اللہ اس لیے بھی ڈالتا ہے مومن کا درجہ بڑھا دے اور منافق کو سیپریٹ کر دے اس امت میں سے. تو یہاں بتا دیا گیا صحابہ کو کہ آپ کی ذمہ داری ہے پیغام پہنچانا، ہاں آپ کے اوپر آزمائش آ سکتی ہے. آپ اس قوم کو اگر دیکھیں، پلیز یہاں کسی کا فون ہے جو رنگ کر رہا ہے اس وقت، رنگر آن ہے اس کا. رسولوں کو اس بستی والوں نے
یہ تھریٹ کیا تھا کہ ہم تم کو رجم کریں گے اور ہم تمہیں ٹارچر کریں گے. لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَا يَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ. اسکالرس کہتے ہیں کہ کیونکہ جب وہ رسولوں کو اتنا زیادہ تھریٹن کر رہے تھے اور جذبات میں آ کے ایک عام شخص کی دعوت سن کے انہوں نے فوراً اس کو مرڈر کر دیا, تو اس کا مطلب اس میں سے وہ ایکسٹریکٹ یہ کرتے ہیں کہ کوئی ایزی ڈیتھ نہیں ہوئی ہوگی اس شخص کی, کیونکہ جب وہ رسولوں کو رجم کرنے کو تیار تھے, جب وہ رسولوں کو بیڈ اومنز کہہ رہے تھے, جب وہ رسولوں کو ٹارچر دینے کی بات کر رہے تھے, تو ایک عام انسان کے اوپر تو بہت زور چلتا ہے انسان کا. تو اسکالرس کے مطابق اس شخص کی موت ایزی ڈیتھ نہیں ہوئی ہوگی, ٹارچر کر کے انہوں نے مارا ہوگا. اللہ نے اس کو شہادت کی موت دی, اور شہید ہم جانتے ہیں کہ شہید فوراً جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے. یہاں پر بھی آپ کو یہی چیز مل رہی ہے کہ اس کو سیدھا جنت میں داخل کیا گیا, اس لیے اس کو حکم دیا گیا قیل ادخل الجنہ, اس سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ. جنت میں داخل ہو رہا ہے, اور اس کے اوپر بھی کیا کہہ رہا ہے, یا لیت قومی یعلمون, اے کاش کہ میرے لوگوں کو, میری قوم کو علم ہوتا. یعنی دنیا میں تھا, دین کا علم آیا تو اپنی قوم کی فکر ہوئی, قوم نے غصے میں آ کے, جذبات میں آ کے اس کو ٹارچر کر کے مار دیا, اس پر بھی جنت میں داخل کیا گیا, اور اس کے اوپر بھی اس کو اپنی قوم کی فکر ہو رہی ہے. یعنی ایک کمپلیٹ ہمدرد سنسیئر انسان کی پکچر آپ کو اس رجل کی شکل میں نظر آ رہی ہے. اللہ کا انعام سامنے آ گیا جنت کی شکل میں, اور پھر بھی اس کو وہ لوگ یاد آ رہے ہیں. یہ ہے اس کا خلوص, اور یہی خلوص اس کہانی میں بتایا جا رہا ہے کہ رسول اور رسولوں کو فالو کرنے والے فالوورز خلوص کے ساتھ اللہ کے پیغام کو آگے پہنچاتے رہتے ہیں. اس شخص کی جنت میں جانے کے بعد بھی اپنی قوم کی فکر کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کو شہید کر دیا گیا, اس کا زندگی کا دائرہ ختم کر دیا گیا. قوم تو ابھی زندہ ہے, تو اس کو ابھی بھی قوم سے امید ہے, کیا پتہ میری قوم اب بھی جو ہے وہ سیدھے راستے پر آ جائے. تو اس سے آپ کو اور مجھے یہ سبق ملتا ہے, جیسے صحابہ کو اور رسول اللہ کو بتایا گیا کہ قریش سے نا امید نہ ہو, ایسے مجھے اور آپ کو سبق دیا گیا ہے کہ انسان جب تک آپ کے آس پاس کے زندہ ہیں ان سے کبھی اپنی امید ختم نہ کریں. چاہے آپ کو کتنا بھی گناہوں میں انوالو نظر آتے ہیں, آپ ان سے اچھی امید رکھیں, اللہ ان کا دل کھولے گا. آپ ان کے لیے دعا کیجئے, اور آپ ان کے لیے پیغام پہنچانے کی کوشش جو ہے وہ کرتی رہیے. تو اس شخص نے بھی اپنے لوگوں کو جب تک زندہ تھا اللہ کی طرف لانے کی دعوت دی, اور جب لوگوں نے اس کو مار دیا تو اپنی جنت کی نعمتیں دیکھ کر کہہ رہا ہے کہ کاش لوگ جو ہیں وہ یہ جان لیتے, آگے فل ان دی بلینکس, کیا جان لیتے کہ میرے رب نے جو ہے کس طرح سے مجھے ایک سچ پر سٹینڈ کرنے کی وجہ سے کتنی بڑی جنت تحفے میں دے دی. یہ ہے انسانیت کا خلوص. اور آج کل ایسے جینوئن مسلمانوں کی کمی ہے, ایسے جینوئن مسلمانوں کی کمی ہے. تو کہاں سے آئیں گے ایسے جینوئن مسلمان؟ کہاں سے آئیں گے؟ پلانٹ مارس سے, آسمان سے آپ اور میں بنیں گے. امت میں اگر کسی بھی اچھی چیز کی کمی ہے, اور ہم پڑھتے ہیں کہ امت میں اس چیز کی کمی, جیسے امت میں سمپتھی کی کمی ہے, امت میں ایمان کی کمی ہے, امت میں استقامت کی کمی ہے, امت میں ایمان کی کمزوری ہے, امت کے اندر ایمپتھی نہیں ہے, امت میں جینوئنلی لوگوں کے لیے خلوص اور ہمدردی نہیں ہے, تو کہاں سے آئے گی؟ جو قرآن سن رہا ہے, جو بتا رہا ہے, وہ اپنے اندر پیدا کرے گا. اور یہی چیز مجھے اور آپ کو اپنے اندر لے کر آنی ہے. آپ کی پرسنالٹی, آپ کی ہستی ایک ہمدرد اور جینوئن ہستی بن جائے. جو کریں خلوص کے ساتھ کریں. اور جو کریں کا مطلب کیا ہے؟ بینگ اے مسلم, آپ اپنی جو ذمہ داری ادا کرتی ہیں خلوص کے ساتھ ادا کیجیے. بیٹی ہیں, پرخلوص بیٹی بن جائیے. بیوی ہیں, پرخلوص بیوی بن جائیے. بیوی اپنے شوہر کی دشمن نہیں ہوتی. بیوی کو تو کہا گیا ہے کہ تم اپنے شوہر کی, اور شوہر سے کہا گیا ہے کہ تم اپنے بیوی کے لیے لباس ہو. جب آپ لباس ہیں تو آپ اس کی غیبت ماں سے جا کے نہیں کر سکتے ہیں. جب آپ کا وہ لباس ہے تو آپ اس کے مال میں خیانت نہیں کر سکتے. جب آپ اس کا لباس ہیں تو آپ اس کے گھر کے ماحول کو اس کی مرضی کے خلاف نہیں کر سکتی. ہاں, اگر وہ آپ کو اللہ کی نافرمانی کا کہتا ہے تو پھر اصول حدیث کا یاد رکھنا چاہیے, مخلوق کی اطاعت میں خالق کی نافرمانی نہیں ہو سکتی ہے. لیکن اگر شوہر جینوئن ہے, جائز ضروریات رکھتا ہے, تو آپ کو اس کے ساتھ سنسیئر ہونا ہے. ایک مسلمان عورت ہوتے ہوئے یہ میری ذمہ داری ہے, بچوں کو خلوص کے ساتھ مجھے تربیت اور پرورش کرنی ہے. یہ میری مسلمان ماں ہوتے ہوئے ذمہ داری ہے. اگر آپ نے کوئی دنیا میں رسپانسبلٹی کسی ٹیم ورک میں لی ہے, کسی ورک پلیس پر لی ہے, کسی خاندان میں اپنی جگہ پر کوئی لی ہے, آپ کو خلوص کے ساتھ وہ ذمہ داری ادا کرنی ہے.
یہ خلوص ہے جو اس کہانی کے اس پوائنٹ کے ذریعے مجھے اور آپ کو سمجھایا جا رہا ہے. لوگوں کے لیے پرخلوص ہو جائیے. اور جب ہم کہتے ہیں لوگوں کے لیے پرخلوص ہو جائیے اور آپ کہتی ہیں آس پاس کے لوگ تو گناہ گار ہیں, کیسے پرخلوص ہو جاؤں ان کے ساتھ؟ مثال کے طور پہ اپنے رشتہ دار, آپ دوستوں کو چھوڑ سکتی ہیں جو گناہوں میں انوالو ہوں, آپ اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کو اور رشتہ داروں کو تو نہیں چھوڑ سکتے. تو ایک طرف قرآن کہتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کیجیے, پرخلوص رہیے, ہمدرد بن کے رہیے. دوسری طرف ہمیں لوگوں کے اندر نظر آتا ہے کہ لوگ گناہوں میں واضح طور پر انوالو ہیں, تو بعض اوقات ہم اپنے بہت قریبی رشتہ داروں کو بدلہ لینے کے لیے, کبھی کبھی مجھے لگتا ہے لٹرلی بدلہ لینے کے لیے کہتے ہیں میں آپ سے محبت کرتی ہوں اللہ کی خاطر. آپ اپنی امی سے یہ بات کہیں میں آپ سے محبت کرتی ہوں اللہ کی خاطر. ذرا اس جملے کو آپ اگر ڈائسیکٹ کریں, آپ اپنے امی سے صرف اس لیے محبت کر رہی ہیں کہ اللہ نے کہا ہے, یا آپ کو اپنی امی کے احسانات یاد ہیں؟ حدیث کا مفہوم آتا ہے جو انسانوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا شکر گزار نہیں ہوتا. یہ دل کی کیفیت ہوتی ہے. آئی لو یو فار دا سیک آف اللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ میں سے کوئی مجھے کہتا ہے آئی لو یو اور آگے یہ نہیں کہتا فار دا سیک آف اللہ, تو کیا میں یہ نہیں سمجھوں گی کہ آپ مجھ سے محبت کیوں کرتی ہیں؟ اور کوئی درمیان میں رشتہ ہی نہیں ہے آپ کی اور میرے, ہے ہی نہیں. اگر آپ اپنے شوہر سے کہیں گی آئی لو یو فار دا سیک آف اللہ, کہیں گے ہیں اچھا ورنہ محبت نہیں ہے مجھ سے. تو تھوڑا سا اپنی ہمدردی کو میچور کیجیے. جو اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے وہ اپنی محبتوں اور جو اللہ کی محبت کو ٹاپ پوزیشن پر رکھتا ہے, ہم نے بات کی ہے نا, اس کی باقی محبتیں خود بخود اسٹریم لائنڈ ہو جاتی ہیں. تو مجھے اور آپ کو پھر یہ لوگوں سے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی آئی لو یو فار دا سیک آف اللہ. ڈیفینیٹلی آئی لو یو بیکاز آئی ڈو کیئر. جو رسپانسبلٹیز اللہ نے مجھ پر ڈالی ہیں وہ مجھے پوری کرنی ہیں. مجھے اللہ نے مسلمان بنایا تو مجھے اپنے ساتھ تمام انسانوں کے سنسیئر رہنا ہے. سو دوستوں کے ساتھ بھی سنسیئر رہے. دوست, رشتہ دار, اولاد, شوہر, والدین, بہن بھائی, ان کے ساتھ پرخلوص اور ہمدرد ہونے کا پہلا تقاضا کہ آپ کو جو چیز دین کی خوبصورتی بن کر نظر آ رہی ہے آپ ان کو بھی دکھانے کی کوشش کریں. یہ آپ کی ہمدردی کا سب سے پہلا تقاضا ہے. تو یہی چیز یہاں پر اس شخص نے بھی اپنی طرف سے پوری کوشش کر کے مینشن کرنے کی کہ جب جنت میں چلا گیا تب بھی اس کو اپنی قوم کی فکر ہو رہی ہے. آگے آیت نمبر 27 میں اس نے کہا بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین, باوجہ اس بات کے کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور اس نے مجھے عزت داروں میں شامل کر دیا یا عزت داروں میں سے بنا دیا. آپ دیکھیں یہ شخص رجل زندہ تھا تو اس کے الفاظ قرآن کا حصہ بن رہے ہیں, شہید ہو گیا, دنیا سے چلا گیا تو اس کے الفاظ قرآن کا حصہ بن رہے ہیں. ابھی جو اس نے جملہ بولا بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین, یہ اس نے دنیا میں بولا یا جنت میں جا کے بول رہا ہے؟ جنت میں جا کے بول رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کو اس کے جملے اتنے پسند آ رہے ہیں, اتنا اس کو اللہ نے آنر دیا, جنت میں پہنچانے کا آنر تو دیا ہی دیا. اس کی کانورسیشن اور اس کے ڈائلاگس کو, اس کے جملوں کو, اس کی سپیچ کو قرآن کا حصہ بنانے کا آنر بھی دیا. اور صرف وہ سپیچ نہیں جو اس نے انسانوں کے سامنے کی تھی. ہم تو کہتے ہیں اللہ نے غیب کو ڈھانپ کر رکھا ہے, اللہ غیب کو چھپاتا ہے اور غیب کا علم اللہ کسی کو نہیں دیتا. مگر ہمیشہ اس جملے کو مکمل کیا کیجئے, اللہ یقیناً غیب کا کل عالم ہے, کل علم رکھنے والا ہے. لیکن جہاں اللہ چاہتا ہے غیب کی کھڑکی سے پردہ ہٹا کر کچھ دکھانا, وہاں اللہ دکھا دیتا ہے. اپنے رسولوں کے ذریعے اللہ نے غیب کے ہمیں جو ہیں وہ نظارے کرائے ہیں, بالکل جیسے یہاں غیب میں بولا گیا اس شخص کا جملہ قرآن کا حصہ بن گیا ہے, اس کی کانورسیشن قرآن کا حصہ بن گئی ہے. تو کیا اس کا مطلب ہے کہ انسانوں کی کانورسیشن اتنی اہم ہوتی ہے کہ وہ ہر لمحہ ریکارڈ بھی ہوتی ہے, اور اگر اللہ کو پسند آ جائے تو اس طرح سے وہ عزت دار بن کے قرآن کا حصہ بھی بن سکتی ہے. کانورسیشن یہ بھی کر رہا تھا اور کانورسیشن آپ اور میں بھی کرتے ہیں. ہماری زیادہ تر گفتگو کیسی ہوتی ہے؟ غیبت, گوسپ, جھوٹ, حسد, جیلسی, غصہ, یہی ہوتا ہے. اچھا چلیں یہ نہیں ہے تو نیا آئی فون کب آ رہا ہے, سیمسنگ گیلیکسی کا کون سا نیا فون آیا ہے, گھر جو ہم بنا رہے ہیں اس میں فرنیچر ہم وکٹورین سٹائل کا رکھیں گے یا ہم لیٹسٹ سٹائل کا رکھیں گے, ہیبٹ کا رکھیں گے یا انٹرووڈ کا رکھیں گے. ہم اگر اپنی گفتگو کو ذرا ریکارڈ کرنا شروع کریں, ابھی تو رمضان ہے, ابھی تو رمضان ختم نہیں ہوا, مگر ہم سب کی جو ڈائمنشنز ہیں ویکیشنز کے بارے میں سوچنے کی
وہ ڈیولپ ہو چکی ہیں نا. ہم ویکیشنز پہ کہاں جائیں گے, کہاں جا کر زیادہ مزہ آئے گا, کہاں جا کر جو ہے وہ سمر زیادہ اچھے انجوائے کیا جا سکتے ہیں, کس نے سمر انجوائے نہیں کرنا. ہم اپنی کانورسیشن کو دیکھیں تو اگر ہم اپنی کانورسیشن کو 12 گھنٹے کی کانورسیشن کو ریکارڈ کرنا شروع کریں تو ہمیں پتہ چلے گا ہم اس میں کتنی باتیں اللہ کی بتائے ہوئے دین کے مطابق کرتے ہیں اور کتنی دنیاوی کرتے ہیں. آپ کی دنیاوی بات بھی عبادت بن سکتی ہے اگر آپ نے اپنے آپ کو عابد سے اٹھا کر عبد بنا لیا ہے. پھر انسان آئی فون کی بات بھی کرے گا, انٹروڈ کی بات بھی کرے گا, ہیبٹ کی بات بھی کرے گا, ویکیشن کی بات بھی کرے گا, تو کہیں بھی مصرف نہیں ہوگا. اور جب مصرف نہیں ہوگا, اللہ کی نافرمانی کرنے والا نہیں ہوگا, تو اس کی ہر گفتگو, ہر کانورسیشن کیا بن جائے گی؟ عبادت بن جائے گی. تو اپنی گفتگو کو, اپنی کانورسیشن کو خود فلٹر کریں کہ میں سارا دن کیسی باتیں کرتی ہوں. کیا میری باتیں, پہلے تو اپنے آپ کو یقین دلائیں, کیا میری وہ بات جو بھی میں زبان سے نکال دیتی ہوں ریکارڈ ہوتی ہے؟ ہم پیچھے پڑھ آئے نکتبو, اور دوسرا لفظ کیا پڑھا تھا؟ احصینا. احصینا اللہ کیسے ریکارڈ کرتا ہے؟ ایک ایک چیز کو ان سائڈ آؤٹ ریکارڈ کر لیتا ہے. جب اللہ نے اتنا بڑا ریکارڈر لگایا ہوا ہے تو میں جو بولتی ہوں وہ ریکارڈ ہوتا ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ جو میں بولتی ہوں کیا وہ دنیا کے فائدے کے لیے, کیا وہ آس پاس کے انسانوں کو فائدہ دیتا ہے, یا جو میں بولتی ہوں کیا وہ میری آخرت کے اضافے کے فائدے میں اضافہ کرتا ہے. یہ اگر ہم سوچنا شروع کر دیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا ہمارے الفاظ جو ہم بولتے ہیں وہ پرائز لیس ٹریجر بن سکتے ہیں اگر ہم سوچ سمجھ کے بولیں. اور ہم نے بچپن سے سنا ہے پہلے تولو پھر بولو. ہم پہلے بولتے ہیں, بعد میں کہتے ہیں یا اللہ کیوں کہہ دیا, کتنا بڑا بلنڈر کر دیا. اکثر اوقات, اور اگر یہ خیال کسی کو آتا ہے تو بھی میں سوچتی ہوں, سمجھتی ہوں اللہ کی رحمت ہے کہ غلطی کرنے کے بعد احساس تو ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے یہ انسان بہت جلدی اس پیٹرن پر آ جائے گا کہ ابھی تو بغیر سوچے سمجھے بول رہا ہے. اس احساس کے ساتھ رہے گا تو بہت جلدی سوچ سمجھ کے بولنا شروع کر دے گا. زیادہ تر لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ جو بولا وہ غلط بولا, جو بولا وہ نامناسب بولا. تو اللہ تعالیٰ کو اس رجل کے الفاظ اتنے پسند آئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ساری گفتگو کو جو قرآن میں مینشن کرنا تھا وہ یہاں بتا دی. ہم بھی اپنے لیے کوشش کریں کہ اللہ جو امام مبین میں ہماری آوازیں, ہماری نیتیں, ہمارے اعمال ریکارڈ کر رہے ہیں, وہ جب ہمارے سامنے قیامت کے دن روز محشر میں آئیں تو ہمیں ان کو دیکھ کر شرمندگی نہ ہو, ہمارے لیے اذیت کا باعث نہ بنے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس رجل کی بہت سی خوبیاں جو تھیں ان کے ساتھ اس کی یہ ایک اور خوبی بیان کر دی کہ یہ اچھا انسان تھا. اچھا انسان تھا, سلیم الفطرت تھا, لوگوں کا ہمدرد تھا. اور یاد رکھیں لوگوں کا ہمدرد بننے کے لیے آپ کو بڑی بڑی ڈگریز نہیں چاہیے ہوتی ہیں. لوگوں کا ہمدرد بننے کے لیے آپ کو اپنے نام کے ساتھ بہت سارے سابقے لاحقے نہیں لگانے ہوتے. بعض لوگوں کا نام ہوتا ہے نا ٹرین کی طرح اتنا لمبا, آپ کو اس پوری ٹرین کی طرح لمبے نام میں یہ نہیں پتا چلتا کہ ان کا اپنا نام کون سا ہے. ایسا ہوتا ہے نا. تو جب آپ کو ہمدرد ہونا ہے لوگوں کا, آپ کو کوئی بڑی سی ڈگری, بڑی سی یونیورسٹی کا ٹائٹل, بڑا سا نام نہیں چاہیے ہوتا. جسٹ بی گڈ وتھ پیپل, ایز سمپل ایز دس. لوگوں کے ساتھ اچھا رہیے, اچھا سوچیے, دل میں کینہ مت رکھیے لوگوں کے لیے, معاف کر دیں لوگوں کو, اس لیے کہ لوگ کمزور ہیں بالکل جیسے میں کمزور ہوں. تو اس رجل نے بھی لوگوں کو ہمدردی میں کہا کہ کاش میری قوم کو علم ہوتا کہ اللہ نے مجھے جنت میں داخل کر دیا, بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین, میرے رب نے مجھے معاف کر دیا اور مکرمین مجھے عزت دی, مجھے آنر دیا. 2 چیزوں کے بارے میں اس نے, جنت کی 2 نعمتوں کے بارے میں یہاں پر اپنی قوم کو بتانے کے لیے یہ الفاظ بولے جس کو اللہ نے قرآن کا حصہ بنایا. ایک ہے مغفرت, forgiveness, اور دوسرا ہے آنر, اس کا اکرام جو جنت میں کیا گیا. اکرام کیا ہے؟ جنت کا آنر کیا ہے؟ سمپل آنر کہتے ہیں کسی کو ایکنالج کرنا. جب آپ کے گھر مہمان آتا ہے تو آپ اس کا اکرام کیسے کرتی ہیں؟ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں آپ؟ مہمان آئے گا تو سب سے پہلے سلام. ایگزیکٹلی. جب مہمان آتا ہے تو سب سے پہلے جو مہمان کا اکرام کیا جاتا ہے وہ سلام سے کیا جاتا ہے. اور جنت میں بھی جو سب سے پہلے جنتیوں کا اکرام کیا جائے گا وہ سلام سے کیا جائے گا. قرآن میں آتا ہے سلام قول من رب الرحیم, اور سلام بھی کس کی طرف سے ہوگا؟ رب رحیم کی طرف سے ہوگا. تو اس کو سلام کا آنر ملا جنت میں, وہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے.
یہ جو 2 انعام جنت میں اس کو ملے ہیں، مغفرت اور آنر، ان دونوں کا ذکر پیچھے سورت یاسین میں ہم پڑھ آئے، جہاں اللہ نے کہا تھا آیت نمبر 11 میں، اللہ کے رسول سے کہا تھا کہ آپ صرف اس کو خبردار کر سکتے ہیں جس کے دل میں خشیت ہو. انما تنذر من خشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم. وہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتایا گیا تھا کہ جو رحمان کی خشیت رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے 2 انعام ہوتے ہیں، اور 2 انعام وہی تھے جو پریکٹیکلی اس رجل کو جنت میں دے دیے گئے، مغفرت اور دوسرا عزت، آنر. دنیا میں اس شخص کو آپ دیکھ رہی تھیں کہ جب یہ اپنی قوم کو دعوت دے رہا تھا تو کانسٹنٹلی یہ لوگوں کے ساتھ ان کے ساتھ ریلیٹ کر رہا تھا جہاں غلطیاں ہو رہی تھیں. اور جب اس نے ایمان لانے کی بات کی تھی آیت نمبر 25 میں، انی آمنتو، تو رب کے ساتھ کس کی بات کی تھی؟ میں کس کے رب پر ایمان لایا؟ بی ربی کم. اب جنت میں آ گیا ہے، اب کہہ رہا ہے بیما غفر علی ربی، کہہ رہے بوجہ جو میرے رب نے مجھے معاف کر دیا. اسکالرز نے بڑی پیاری بات کی اس کے لیے، کہتے ہیں جو اس نے یہاں ربی بولا ہے اس لیے کہ اس نے اللہ کا اتنا بڑا اکرام، آنر اور فورگیونیس دیکھ لیا تھا کہ اب اس کو اس کی پرواہ نہیں رہی کہ یہ رب کس کا ہے سوائے اس کے کہ یہ رب میرا ہے جس نے مجھے یہ مقام دے دیا ہے. بما غفر علی میں ایک اور پوائنٹ اسکالرز بتاتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا، یعنی اپنے گناہوں کو ایڈمٹ کر رہا ہے، اپنی کمزوری کو ایڈمٹ کر رہا ہے کہ کوئی انسان بھی مکمل گناہوں سے پاک نہیں ہوتا. تو یہ بھی ایڈمٹ کر رہا ہے کہ میرے گناہ تھے، میری زندگی میں بلنڈرز تھے، میری زندگی میں گوف اپس تھے، لیکن باوجہ ایک حق پر سٹینڈ لینے کی وجہ سے اور اس پر استقامت اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ نے اسی راستے میں مجھے موت دے دی، اور پھر اللہ نے میرے سارے پچھلے گناہ اپنی رحمت سے بخش دیے. یہ کانسیپٹ بیما غفر علی میں آ رہی. جو بیما غفر علی آیا ہے، آپ میں سے جو گرامر پڑھنے والے لوگ ہیں، اصل میں عربی گرامر کا جو اسلوب ہے اس کے حساب سے یہ ہونا چاہیے تھا بی ان غفر علی، باوجہ اس کے کہ بخش دیا اس نے مجھے. بی کے بعد ان آنا چاہیے تھا، لیکن یہاں کیا آیا بی کے بعد؟ ماں. اس ماں کو کہتے ہیں ماں تعجب. تعجب کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ کسی چیز کے کہنے کے بعد ایکسکلیمیشن مارک لگاتی ہیں، کیا معاف کیا ہے میرے رب نے مجھے. یہ انداز ہے، کیسا معاف کیا ہے میرے رب نے مجھے. وی کین ناٹ امیجن اللہ نے کیسے معاف کرنے کے جو انداز ہیں وہ جنت میں رکھے ہوئے ہیں. یہ بالکل اس ماں میں وہ والا انداز ہے، ایکسکلیمیشن مارک والا. واہ کیا معاف کیا ہے میرے رب نے مجھے. سیدھے راستے پر آیا، گناہوں سے معافی نہیں بھی مانگی، مگر سیدھے راستے پر آنے کے بعد عمل ٹھیک کر لیا اور اسی پر موت آ گئی تو اللہ نے اس کو اتنا بڑا موقع دیا. وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ، معاف بھی کر دیا اور عزت بھی دی. دنیا میں اللہ کے راستے پر چلنے کی وجہ سے عزت کم ہوئی تھی، اللہ نے اسی چیز کو آنر بنا کر جنت کا ریوارڈ بنا دیا. جو اللہ کے راستے پر اپنی عزت کی کمی کراتے ہیں اللہ ان کو جنت میں بہت مشہوری دیتا ہے. اور کل ہم پڑھ چکے امام راضی کا قول کہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو دنیا میں جانے پہچانے نہیں ہیں لیکن آسمانوں میں مشہور ہوتے ہیں. اس لیے مشہور ہوتے ہیں کہ وہ دنیا میں اللہ کے فرما بردار بن کے رہتے ہیں. وہ گھر، احادیث کا مفہوم آتا ہے، وہ گھر جہاں پر جینوئن اللہ کی عبادت کرنے والے عبد ہوتے ہیں، آسمان سے فرشتوں کو ٹمٹماتے چراغوں کی طرح وہ گھر نظر آتے ہیں. اور اگر آپ سورہ نور پڑھیں آیت نمبر 30 سے 35 تک تو جو اس میں آیات نور آتے ہیں اس کی تشریح میں، اس کی ایکسپلینیشن میں بعض اسکالرز نے لکھا ہے کہ اصل میں مومن کا دل بالکل ایسا چراغ بن جاتا ہے جو آسمان کے اوپر موجود فرشتوں کو ٹمٹماتے ستاروں کی طرح نظر آ رہا ہوتا ہے. ان کو سکینرز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ آسمان پر کون سے آسمان پر تھے، آپ کے گھر کی چھت درمیان میں تھی، پولوشن کی فوگ درمیان میں تھی، آپ کے اپنے جسم کی فزیکل باڈی کا ایک ونیئر سامنے تھا، پھر دل تو کہیں اندر چھپا ہوا تھا. فرشتوں کو وہ قلب جن میں اللہ کی محبت ہوتی ہے اور وہ عابد جو کہ کانسٹنٹلی عبد بن کے زندگی گزارتا ہے آسمان سے ٹمٹماتے ستاروں کی طرح نظر آتے ہیں. اور یہی چیز یہاں مینشن کی گئی کہ جو اپنی عزت میں اللہ کی خاطر کمی کراتے ہیں اللہ جنت میں ان کو عزت والا مقام ضرور دے گا. اور ایک چیز مومن جانتا ہے
چاہے دنیا میں لوگ عزت کتنی بھی کم کر دیں، لوگوں کے جملے، لوگوں کی گفتگو، لوگوں کے دیے ہوئے ٹائٹل آپ کی عزت میں کمی کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. عزت بھی اس کی طرف سے ہے اور عزت کا چھن جانا بھی اس کی طرف سے ہے. اور عزت کا چھن جانا جب ہوتا ہے جب انسان خود بے عملی کرتا ہے، ورنہ باعمل انسان کی عزت اور اکرام اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اللہ کرواتا ہے. تو جب لوگ آپ کو ڈسکریج کریں، جب لوگ آپ کے علم کا آپ کو تانا دیں، جب لوگ آپ کے علم کی وجہ سے آپ کو برے برے لقب سے پکاریں، ٹائٹلز دیں، تو اپنے کبھی دلوں کو چھوٹا مت کریں. جہاں آپ اپنی اصلاح کر سکتی ہیں، جہاں وہ آپ کو صحیح کرٹیسزم کریں، بیکاز دیکھیں کرٹیسزم دونوں طرح کا ہوتا ہے، پازیٹیو بھی ہوتا ہے، نیگیٹو بھی ہوتا ہے. آپ کا اور میرا کام ہے کہ اگر کوئی چیز واقعی میری ذات کی کمی ہے، اخلاق کی کمی ہے، شخصیت کی کمی ہے، اور سامنے والا مجھے بتا رہا ہے، تو اب میں بلا وجہ غصہ نہ کروں، بلکہ اپنی کمی کو دور کرنے کی کوشش کروں، غلطی کو ریکٹیفائی کروں.